Bismillahirrahmanirrahim. So, brother, we have exercise number 11 and our lesson number 9. Okay, now we are going to start التمرين الحادي عشرة. تأمل الكلمة الآتية. Consider the following word. Okay, following word क्या है? माना. माना का मतलब होता है meaning. معناه and معناها. معناه for masculine and معناها for feminine. اگر کوئی لفظ آپ اپنے مائنڈ میں مراد لے رہے ہیں اور اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے تو آپ کہیں گے معناه کہ اس کا معنی یہ ہے. اور اسی طرح اگر آپ کے مائنڈ میں ہے کہ ایک ورڈ کے بارے میں کلمہ، تو ظاہر سی بات ہے کلمہ فیمینن ہے تو اس کے لیے ہم کہیں گے معناها. عبارت ہے تو عبارت کے لیے ہم معناها. اس طرح سے مضمون ہے کوئی تو اس کے لیے ہم معناه لائیں گے. تو یہ میسکولن کے لیے ہے اور معناها فیمینن کے لیے. اب آتے ہیں ایکسرسائز نمبر 12 التمرین الثانی عشرہ. ایکسرسائز نمبر 12 تأمل الکلمات الآتیہ. Consider the following words. فالوونگ ورڈز کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. نمبر 1 دیکھیے آپ، من پلس ما اکول ٹو مما. اوکے، من جمع ما یساوی مما. مما، من جو ہے وہ فرام کا معنی دیتا ہے اور ما کس کا مطلب میں یہ موصولہ ریلیٹیو جو میننگ ہوتا ہے. مما کس سے، کس سے. مما خلق اللہ الانسان، کس چیز سے، کس چیز سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. خلقہ من طین، اللہ نے اس کو پیدا کیا مٹی سے. اوکے، تو یہ ہو گیا مما. اس کو مدغم کر دیں گے، ملا دیں گے. یہ الگ الگ کریں گے تو کیا ہوگا، اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے تو یہ من الگ ہے اور ما الگ، لیکن جب ملائیں گے تو مما، ادغام کے قاعدے کے تحت یہ مما بن جائے گا. اسی طرح نمبر 2 پہ دیکھیے، بی. اوکے، با مکسور اور جمع ما برابر یساوی بیما. بیما کا مطلب با جو آتا ہے وہ آتا ہے ود کے معنی میں اور بائے کے معنی میں. اوکے، اور ما کس سوالیہ ہے، کویسچن ہے، انٹیروگیٹو ہے. بیما کس چیز کے ذریعے سے، کس چیز سے، کس چیز کے ساتھ. اوکے، بہت سارے میننگ آتے ہیں. بیما کس چیز کے ذریعے، بائی ود، بائی وچ تھنگ. بیما قتلت الحیہ، بائی وچ تھنگ ڈڈ یو کل دا اسنیک. تم نے سانپ کو کیسے، کس چیز کے ذریعے سے قتل کیا. تو جواب ہے قتلتها بالحجر، I killed him with the stone. دیکھو یہ با آیا تو با کا مطلب ہوتا ہے with اور بائے کے معنی میں. میں نے اسے پتھر کے ذریعے سے، جو میڈیم ہوتا ہے، میڈیم کو بیان کرنے کے لیے با کو لایا جاتا ہے. اوکے، بالحجری کہ میں نے اسے قتل کیا حجر کے ذریعے سے. جیسے قرآن ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے، حمزہ وصلی ہے اس وجہ سے الف حذف ہو گیا، ورنہ اصل بسم اللہ، اللہ کے نام کے ذریعے سے، اللہ کے نام کے ساتھ میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا. اس طریقے سے. نمبر 3 پہ دیکھیے، یہ تو ہو گیا مما بیما، اور نمبر 3 پہ ہے لی پلس ما اکول ٹو لیما. لیما کا مطلب ہوتا ہے وائی. لیما خرجت من الفصل، وائی ڈڈ یو کم آؤٹ فرام دی کلاس. تو جواب ہے خرجت لأننی مریض. I came out because I was sick. میں باہر نکلا لأننی کیونکہ، اس لیے کہ میں بیمار تھا. اوکے، تو یہ ہو گیا لیما. نمبر 1 مما، نمبر 2 بیما اور نمبر 3 لیما. اوکے، اب آتے ہیں عن پلس ما اکول ٹو عما. اس کا مطلب ہوتا ہے عما بحثت فی المدرسہ. about what you searched in the school. تم نے کیا چیز سرچ کی، کس چیز کے بارے میں تلاش کیا مدرسے میں، اسکول میں. بحثت عن ساعتی، I looked for my watch. میں نے اپنی گھڑی تلاش کی. عما، عن کا مطلب ہوتا ہے about کے، ما کا مطلب about what. اوکے، about what did you search in your school.
تم نے اسکول میں کس چیز کو تلاش کیا؟ تو آپ کہیں گے بحثت عن ساعتی، میری گھڑی گم ہو گئی تھی، میں نے اپنی گھڑی تلاش کی. اوکے. عما سألت المدرس، یہاں پر 2 ایگزامپل دی ہے عما کی. About what did you ask the teacher، تم نے ٹیچر سے کیا سوال کیا، کس چیز کے متعلق. About what did you ask to your teacher. سألته عن الامتحان، I asked him about the exam. تو یہاں پر دیکھیے آپ مما، بیما، لما اور عما. مما، بیما، لما، عما، اسے ذہن میں رکھیے. اوکے، یہ یوز ہوتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے ہم اب آگے کی ایکسرسائز پر جا رہے ہیں. آگے کی ایکسرسائز ہے ایکسرسائز نمبر 13. اوکے. تأمل المثال، کنسیڈر دا ایگزامپل. مثال کہتے ہیں ایگزامپل کو، اس کی جمع آتی ہے امثلہ. So consider the example ثم اكتب الجمل الآتية بعد تحويل الكلمات التي تحتها خط إلى جمل. Consider the example ثم اكتب then write the following sentence after changing the words which is underlined into plural. Underline جو word ہے اسے آپ کو جمع میں کنورٹ کرنا ہے. جیسے یہاں پر ایگزامپل دی ہوئی ہے من الفتى، فتى انڈرلائن ہے، تحتها خط، اس کے نیچے خط ہے. الذي خرج من الفصل الآن، تو آپ نے یہاں پر چینج کیا، فتى becomes فتية. من الفتية، اس کو جب ملائیں گے تو من الفتية کہیں گے. من الفتية الذين خرجوا، الذي becomes الذين and خرج becomes خرجوا، اس کے بعد سیم ٹو سیم رکھ دینا ہے. من الفتية الذين خرجوا من الفصل الآن، کون نوجوان لڑکے ہیں جو کلاس سے ابھی ابھی نکلے ہیں. اب نمبر 1 پہ دیکھیے، آپ کو یہ کرنا ہے ایٹ یور آن میرٹ، اپنے بل بوتے پر. اوکے، ٹرائی کیجئے. من الرجل الذي دخل بيتكم الآن، اس کا ٹرانسلیشن سن لیجئے. کون آدمی ہے جو تمہارے گھر میں داخل ہوا ہے ابھی. اب آپ کو الرجل چینج کرنا ہے، اور صرف الرجل اکیلا چینج نہیں ہوگا، سمجھ میں آیا؟ یہ چینج ہوگا تو اس کے ساتھ اس سے بلانگنگ جو ہے وہ بھی چینج ہو جائیں گے. جیسے من الرجال الذین دخلوا بیتکم الآن. اوکے، تو یہ آپ کو اس طرح سے خود سے پریکٹس کرنی ہے. میں یہاں پہ بتاتا چلتا ہوں، اگر ہو سکے تو آپ یہاں پر ویڈیو پاز کر کے خود سے بنائیے، اور پھر میں جیسا بتا رہا ہوں اس سے اپنا چیک کیجئے. تو ہو سکتا ہے آپ کو مطلب میں کانفیڈنس لیول بڑھے اور آپ کو زیادہ آئے. اپنے آپ کوشش کیجئے کرنے کی. نمبر 2 پہ دیکھیے، این الطالب الذی جاء امس، ویئر از دا اسٹوڈنٹ ہو کیم یسٹرڈے نائٹ. امس بولتے ہیں یسٹرڈے کو. تو اب یہاں پہ طالب کی جگہ ہم جمع لائیں گے طلاب. این الطلاب الذی بیکمز الذین، این الطلاب الذین، جاء کی جگہ جاؤ امس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ضربت الولد الذی ضربنی، میں نے اس لڑکے کو مارا جس نے مجھے مارا. اب آپ یہاں پر ولد کی جگہ اولاد لائیں گے تو پورا چینج ہو جائے گا. ضربت الاولاد الذین ضربونی. اوکے، یہ ہو گیا نمبر 3. اب یہ تو ہو گیا. اب ایکسرسائز، نیکسٹ ایکسرسائز ہماری ہے ایکسرسائز نمبر 14، التمرین الرابع عشرہ. اوکے، الرابع عشرہ، اسے ذہن میں رکھیے. تأمل المثال، consider the example ثم اكتب الجمل الآتية بعد تحويل الكلمات التي تحتها خط إلى جمل. کہ تأمل وہی، اس میں بھی وہی ہے، لیکن وہاں پر اوپر میسکولین تھا جو ناؤن تھے، اب یہاں پر فیمینین آ گیا. یعنی اوپر جو تھا وہ اباؤٹ الذی تھا، اب یہاں پر التی آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے آپ. نمبر 1، الطالبہ التي دخلت الفصل الآن من الہند. الطالب، الطالبہ فیمیل اسٹوڈنٹ جو ابھی کلاس میں داخل ہوئی ہے وہ ہندوستان سے ہیں. اب آپ لائیں گے الطالبہ کی جمع کیا آئے گی. آپ کو پتا ہوگا کہ طالب جو ہو تو اس کی جمع طلاب آتی ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں پر آپ کو یہ لکھ دیتا ہوں، طالب کی جمع آتی ہے طلاب. یہ دیکھ لیجئے آپ، طلاب. لیکن جب طالبہ ہو، طالبہ، تو پھر کیا ہوگا، آپ اس کی جمع کیسے لائیں گے، طالبات. یہ ہوگی جمع. طالب طلاب اور طالبہ طالبات. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ
التی ہے تو اس کی یہ بھی چینج ہو جائے گی. الطالبات اللاتی دخلت کی جگہ آ جائے گا, کیا ہوگا؟ عام طور پہ لوگ تھوڑا سا اس میں غلطی کرتے ہیں. دخلت شی انٹرڈ, تو دخلت کی جمع آئے گی دخلنا, لیکن ذرا سا سنبھل کے آپ نون الف زبر نہ کہہ دیں گے تو رانگ ہو جائے گا. دخلنا وداؤٹ الف, دخلنا یہ ہوگا they all female entered. Okay, دخلت becomes دخلنا. Okay, الطالبة التي دخلت الفصل الآن من الهند, تو کیا ہوگا؟ الطالبات اللاتي دخلنا الفصل الآن من الهند. اس کے بعد دیکھیے الطالبات اللاتي, ہاں یہ تو یہاں پہ دیا ہوا ہے, چلیں آگے پڑھتے ہیں ہم. الفتاة الفتاة التي عند المديرة اخت مریم, وہ نوجوان لڑکی جو پرنسپل صاحبہ کے پاس ہے وہ مریم کی بہن ہے. فتات, زیادہ تر لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں. فتح, فتح کا مطلب ہوتا ہے ینگ بوائے یا ینگ لڑکا, فتح یہ ہو گیا. اس کی جمع جو آتی ہے وہ فتیا آتی ہے, یہ ہے اس کی جمع فتیا. یہاں پر دیکھیے فتیا, ٹھیک ہے, تو یہ فتح جمع فتیا. اور جو فیمیل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں فتات, فتات, اور اس کی جمع آتی ہے فتیات. مجھے لکھنے دیجئے فتیات, یہ اس کی جمع ہے. زیادہ تر لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں, کبھی وہ فتیہ کو فیمینین لے لیتے ہیں اور فتات کو میسکولن. تو یہاں پر اس کو آپ تھوڑا سا, آپ کہتے ہیں نا مائنڈ لیس پیرٹنگ کر کے اسے یاد رکھیے, ٹھیک ہے. فتح فتیہ اور فتات فتیات, اسے ذہن میں رکھیے. تو الفتاة التي عند المديرة اخت مریم, تو آپ کہیں گے الفتيات اللاتي عند المديرة اخوات مریم. یہاں پر یہ اخ اور اخ بھی ہے نا, بہت زیادہ کنفیوژن والا ہے لوگوں کے یہاں. اخ اس کی جمع آتی ہے اخوہ, جسے آپ خطبے میں سنتے ہوں گے ایھا الاخوۃ فی اللہ, او میرے دینی بھائیوں. جو امام صاحب, آپ ہم تو عجم ہیں تو زیادہ اس پہ غور نہیں کرتے, لیکن اگر آپ خطبے میں غور کریں گے تو سمجھیں گے. اخ اخوہ یہ خطبے میں عام طور پر جمعہ میں بولا جاتا ہے. اخ کی جمع اخوہ, اور جو اخت ہوتی ہے بہن, اس کی جمع آتی ہے اخوات. میں یہیں پہ لکھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو کلیئر رہے گا. یہ دیکھیے, ہاں یہ ہو گیا اخ اخوہ, اور یہ اخت اخوات, ٹھیک ہے. تو اسے آپ مائنڈ میں بٹھائیے گا. اس کے بعد دیکھیے الطبیبہ التی فی مستشفى الولادہ من انگلترا, وہ ڈاکٹر جو میٹرنیٹی ہاسپٹل میں ہے وہ انگلینڈ سے ہے. آپ کو بدلنا ہے الطبیبات اللاتی فی مستشفى الولادہ من انگلترا. اس کے بعد المرأة, مرأة بولتے ہیں, یہ مرأة وداؤٹ الف بھی استعمال ہوتا ہے اور امرأة بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن میں دونوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی, ٹھیک ہے. وامرأة لوط, جو قرآن میں ہے آیت, اگر آپ کو یاد ہو, وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا, دو عورتوں کی باتیں مثالیں بیان کی جاتی ہے. اور امرأة یہ بھی قرآن میں, تو امرأة اور مرأة دونوں طرح سے بولا جاتا ہے. اور یہ ایک ایسا ورب ناؤن ہے کہ اس کی جمع ڈفرینٹ آتی ہے. یعنی یہ ہے, آپ مرأة بھی بول سکتے ہیں, مرأة, ٹھیک, ایک منٹ, ہاں مرأة, سوری یہ کہاں چلا گیا, ایک منٹ, نہیں یہ ادھر سے, ایک منٹ, یہ دیکھیے, ہاں, تو یہ ہو گیا مرأة, مرأة, اور اسے آپ امرأة بھی کہہ سکتے ہیں, امرأة, دونوں طرح سے یوز ہوا ہے قرآن میں. اس کی جمع ڈفرینٹ آتی ہے, وہ آتی ہے کیسے, نساء, نساء, ٹھیک ہے, یہ اس کی جمع آتی ہے. سورہ نساء قرآن میں ایک چیپٹر الگ سے ہے, ٹھیک ہے نا. تو المرأة کی جمع بنائیں گے النساء اللاتی دخلنا, پھر یہ والا دخلنا, ٹھیک ہے نا. دخلنا بیتنا, عمتی کی جگہ آئے گا عماتی, کیونکہ پلورل کرنا ہے آپ کو, کہ وہ عورتیں جو ہمارے گھر میں داخل ہوئی ہیں وہ میری پھوپھیاں ہیں, ٹھیک ہے نا, عمہ. تو یہ ہو گیا ہماری ایکسرسائز نمبر 14, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایکسرسائز کیا ہے, الاسماء الموصولہ. موصولہ کہتے ہیں اصل میں ریلیٹیو ناؤن کو, جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں
دا بوائے، جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال دے کے یہاں پہ لکھتا ہوں، جیسے آپ یہ مٹا دیتا ہوں میں، ٹھیک ہے، یہ بھی مٹا دیتا ہوں. ہم دیکھیں لکھتے ہیں یہاں پہ دا بوائے who is playing. بہت زیادہ بڑے اس میں ہو رہا ہے، چلو میں ویسا ہی سمجھا دیتا ہوں، مجھے فارمیٹ چینج کرنا پڑے گا، ٹائم زیادہ ہو جائے گا. تو بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الاسماء الموصولہ، یہ موصولہ کا مطلب ہوتا ہے ملانے والا. وصل یصل، وصلا وصلۃ کا مطلب ہوتا ہے ملنا. اوکے، تو موصولہ اسی سے بنا ہے. دو سینٹینس کو آپ ایک کرنا چاہتے ہو تو آپ ان کا یوز کرتے ہو. جیسے سپوز دا بوائے who is playing in the garden, he is my brother. ٹھیک ہے نا. اب یہ الگ الگ جملے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ the boy is playing in the playground، دوسرا یہ کہ he is my brother. جب آپ اس کو ایک ہی سینٹینس میں کنورٹ کرنا چاہیں گے تو آپ لائیں گے الذی، الذین، اللتی، اللاتی. سمجھ میں آیا؟ یہ چیز ذہن میں رکھیے. موصولہ جس کو انگلش میں کہتے ہیں ریلیٹیو ناؤن. تو یہاں پہ دیکھیے المفرد، مفرد مطلب سنگولر. من الفتى الذي دخل الفصل الآن، مفرد کے لیے، مذکر کے لیے، مذکر مینس میسکولین. کون ہے نوجوان لڑکا جو ابھی ابھی کلاس میں داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور جمع بنیں گے من الفتية الذين دخلوا الفصل الآن، ٹھیک ہے نا. الذي کی جمع الذين، اور یہ ہے فور میسکولین. اس کے بعد آتے ہیں المؤنث. مؤنث کا مطلب ہوتا ہے فیمینین. المفرد، مفرد سنگولر میں یہ ہے من الفتاة التي دخلت الفصل الآن، التي آیا. اسی کی جمع فیمینین کی جمع آئے گی من الفتيات اللاتي دخلنا الفصل الآن، تو یہاں پر اللاتی لائیں گے. اوکے، تو یہ ہو گئی بات ہماری اس کی اسماء موصولہ کی. ٹھیک ہے نا. اب آگے دیکھیے، یہ 15ویں ایکسرسائز ہے. کون، کون کا مطلب ہوتا ہے بنانا. کانا یکون کونن کا مطلب ہوتا ہے ہونا، ٹو بیکم. اور کون یکون تکوین کا مطلب ہوتا ہے بنانا. اوکے، بنانا، کرنا، اس کے معنی میں آتا ہے. کون جملا مستعملا الکلمات الآتیہ، کہ سینٹینس بناؤ استعمال کرتے ہوئے فالوونگ ورڈز کو. آپ کو سینٹینس بنانا ہے. رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، بلند کرنا. خلق کا مطلب ہوتا ہے ٹو کریٹ، پیدا کرنا. عاد کا مطلب ہوتا ہے ریٹرن ہونا. الجد کہتے ہیں کہ باپ کا باپ یا ماں کا باپ، یعنی دادا اور نانا دونوں آپ اسی لیسن میں پڑھ چکے ہیں. مما، یہ بھی میں نے ابھی بتایا کہ مما، بیما، لیما، اما، یہ چاروں کی مثال اوپر گزر چکی ہے. تو آپ اس سے سینٹینس بنائیے اپنے آپ. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے الکلمات الجدیدہ، نیو ورڈز. قائمۃ، اس کی جمع ہے قوائم. اس کا مطلب ہوتا ہے لسٹ. کہ اگر آپ کو کہنا ہو کہ بھائی میرا نام کیوں لسٹ میں نہیں ہے، تو آپ اس وقت یوز کریں گے کہ بھائی ما وجدت اسمی فی القائمہ، میں نے اپنا نام لسٹ میں نہیں پایا، اس کی کیا وجہ ہے. یا آپ اس طرح سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. قائمہ جمعہ قوائم، لسٹ کو بولیں گے، فہرست کو بھی بولتے ہیں. معنی، معنی کا مطلب میننگ. طین کا مطلب ہوتا ہے مٹی، لیکن وہ مٹی التراب المختلط بالماء، وہ مٹی جو پانی میں تھوڑی سی گلی ہو، چکنی ہو، پانی اس میں ملا ہوا ہو. ٹھیک ہے نا. نارن کا مطلب ہوتا ہے فائر، آگ. علاقہ جمعہ علاقات، یہ بھی بالکل ایزی ہے. علاقہ بولا جاتا ہے تعلقات کو. علاقہ. لحظہ کا مطلب ہوتا ہے مومنٹ. جرس کا مطلب ہوتا ہے رنگ، اس کی جمع اجراس. عدہ کا مطلب ہوتا ہے سم. عندی عدۃ اسئلہ، میرے پاس کچھ سوال ہے. حضر کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا. خلق کا مطلب ہوتا ہے کریٹ کرنا. رفع بلند کرنا. احسنت، اس کا مطلب ہوتا ہے تم نے اچھا کیا. اور رنہ کا مطلب ہوتا ہے بجنا، جس کو ہم پاسٹ ٹینس میں کہیں گے رنگ، رینگ، رینگ کے مطلب میں آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا لیسن نمبر 9 اللہ کے فضل سے فنش ہوتا ہے انشاءاللہ. ہم آگے کا لیسن نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.